جہانگیر جدون صاحب، یہ بتائیں کہ اسلامی نظام قضاء و عدل کو اگر ہم دیتے ہیں تو اس میں ڈسٹریبیوٹیو جسٹس پہلے تھا کہ سماجی انصاف، لوگوں کی دہلیز تک انصاف پہنچے، تعلیم، صحت، روزگار یہ ملے. پھر اس کے بعد اگر کوئی جرم کرتا ہے تو وہاں پہ جرم و سزا جو ہے وہ اس پہ نافذ ہوتی تھی. تو پاکستانی معاشرے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں تو ابھی ڈسٹریبیوٹیو جسٹس ہے ہی نہیں، ریٹریبیوٹیو جسٹس کی بات ہوتی ہے، اور ہماری عدالتیں بھی پاپولر جو ہیں وہ کیسز لیتی ہیں. تو اسلامی قانون کہیں پہ دب کے رہ گیا ہے. جیسے حافظ صاحب نے کہا وہ پروویژنس تو موجود ہیں لیکن اس کا امپیکٹ اور امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتی جو ریاست مدینہ کی یا خلافہ ماڈل کی عکاس ہونی چاہیے. جی بالکل اسی طرح ہے کہ جو ہمارے لاز ہیں یہ تو انہیریٹڈ ہے فرام دا برٹش ایرا. جو بھی انگریز چھوڑ کے گیا ہے تو وہی قانون چل رہے ہیں. اس کے اندر ہم نے کوئی تھوڑی بہت امینڈمنٹ کی کسی جگہ پہ جو لاز موجود تھے، تو اصل چیز جو ہے وہ امپلیمنٹیشن نہیں لا کی. جب تک لا کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو، جیسا کہ آپ نے بات کی، سب سے بڑی بات ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے اندر سوشل جسٹس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. یہاں پہ دیکھیں نا، ہمارے یہاں جتنا بھی نظام ہے وہ جتنا بھی گورے چھوڑ کے ہیں اسی کے تحت ہم چل رہے ہیں. وہ آپ اسٹیٹ جو ہے وہ فنکشنری ہے، وہ اکاؤنٹیبل ہیں لوگوں کو، لیکن وہ ایز سچ جو ہے وہ آپ اگر ان کا لائف سٹائل دیکھیں تو لوگوں کے حساب سے تو بہت بڑا فرق ہے. لگژری میں رہ رہے ہیں لوگ. باہر انہوں نے کہا جی آپ ایکسپینڈیچر کام کریں. خلفائے راشدین دیکھ رہے ہیں، لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ خلیفہ کہاں ہے، جو نہیں جانتے تھے. مطلب وہاں پہ تو ان کی حضرت عمر پہ رضی اللہ تعالیٰ پہ جب سوال کیا تھے کہ آپ نے دوسری چادر کہاں سے لی، تو انہوں نے جواب دیا ہمارے اندر تو اکاؤنٹیبلٹی ہے نہیں ہے. جو بھی اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے وہ اسلام کے مطابق اگر ہو تو پھر سوشل جسٹس ہو سکتا ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بڑی بل چاہیے. گورنمنٹ جو بھی آتی ہے اس کی پچھلی گورنمنٹ نے تو ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا، وہ جو صرف الفاظ تک تھا. اس کے اندر کوئی ایسا ایک چیز نہیں بتا سکتے کہ جو انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہو کہ ریاست مدینہ کے اندر جو ایکچوئل مسجد نبوی سے جو فیصلے ہوتے تھے شورا کے اندر وہ امپلیمنٹ ہوتے تھے. اور یہاں پہ جو ہے آپ الفاظ سے تو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں، لیکن وہ اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. ہمارے پاس جتنے بھی اسلامک لاز ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو سسٹم دیا گیا ہے، اب آپ ایویڈنس ایکٹ کو دیکھیں، اس کے اندر جو اسلام کے اندر جو اس کا ایک تزکیہ شہود ہے یا جو سسٹم ہے ایویڈنس کا، وہ بالکل یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. آپ کس کو کہیں گے کہ یہ آج تو عدالت کے اندر دیکھیں نا، ہر چھوٹی سے چھوٹی یہاں پہ تو 100 روپے پہ بندہ 10 جھوٹ بول دیتا ہے. اس نظام کے اندر پھر آپ لوگ بھی اس کی طرف انکلائن نہیں ہے کہ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ آپ ایک ایسا سسٹم ہو جس کے اندر ایک اسٹرکٹ اکاؤنٹیبلٹی ہو، چاہے وہ ایک بادشاہ ہو چاہے وہ ایک عام بندہ ہو. اس کے نظام یہاں پہ تو ہر طرح کے جو نظام بنے ہوئے جیل کے اندر دیکھیں آپ، ایک بندہ ہے وہ اپنی سہولتیں مانگ رہا ہوتا ہے، قیدی کے ساتھ میں رکھا جائے. تو اسلام تو ایسے نظام کو ریکگنائز نہیں کرتا کہ آپ جو ہے وہ ڈسپیرٹی ہو یا انیکویلٹی ہو. وہ تو کہتا ہے جب آپ ایز اے ہیومن بینگ ہے، انسان ہے، تو وہ سب برابر ہے. تو اس طرح کا جو سوشل جسٹس ہے ہمارے معاشرے میں جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک ہم لاز کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اور اس طرح جس طرح آپ حافظ صاحب نے آپ نے بھی کہا ہے، جو سودی نظام ہے وہ ابھی تک ہمارا جو ہے دیکھیں جتنا بھی ڈھانچہ ہے اکانومی کا وہ لون پہ چل رہا ہے. وہ لون جو ہے وہ انٹرنیشنل، لیکن ایک اگر آئی ایم ایف ہماری قسط ہمارا بجٹ جو ہے ایم ایف کرتا ہے، وہ دوسرا ہمیں جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے وہ پراپرلی ہم انٹروڈیوس نہیں کرا سکے. جو زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس آیا اس کے مطابق وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اور اکثر لوگ جو ہیں وہ اسٹیٹ پہ جو ہے یا گورنمنٹ پہ بلیو ہی نہیں کرتے کہ ہمارا اگر زکوٰۃ کٹ جائے گی تو وہ ایک جو طبقہ اس کا اہل ہے یا اس کو ملنی چاہیے اس کو مل جائے گا. کیونکہ جو ٹیکس سسٹم ہے اس پہ ہمارا نظام جو ہے وہ کمپلیٹلی فیل ہے. ہم جو لوگ تھوڑے بہت ٹیکس دیتے ہیں یا جو اس کا آگے ہمیں جو ٹیکسوں کا جو فیسلٹی ملنی چاہیے. دیکھیں سروس پہ ٹیکس ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ ایک سروس پرووائڈ کر رہی ہے اور جو سٹیزن ہے وہ ٹیکس دیتا ہے، لیکن اس کا بھی نظام جو ہے درم برم ہے.